सोचिए ایک ماں کو حکم ملے کہ اپنے نومولود بچے کو دریا میں ڈال دے۔ سامنے فرعون کا ظلم، پیچھے موت کا خوف اور دل میں صرف ایک سہارا، اللہ کا وعدہ۔ کیا وہ بچہ ڈوب گیا یا دریا خود اس کا محافظ بن گیا؟ اور سب سے حیرت انگیز بات، وہی بچہ فرعون کے محل میں پلنے لگا۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ہے اللہ کی خفیہ تدبیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ جس نے ظلم کی بنیادیں ہلا دیں۔ تاریخی انسانیت کے صفحات میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو صرف ماضی کی کہانیاں نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے زندہ پیغام ہوتے ہیں۔ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جائے، جب طاقت غرور میں بدل جائے اور جب حق کمزور دکھائی دے، تو وہی لمحہ دراصل اللہ کی مدد کے ظہور کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ایسا ہی ایک عظیم اور ایمان افروز واقعہ ہے جو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ پر کامل بھروسہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ مصر کی سرزمین پر اس زمانے میں ایک ایسا شخص حکمران تھا جس نے طاقت کے نشے میں خود کو خدا کہلوانا شروع کر دیا تھا۔ یہی وہ فرعون تھا جس کے دربار میں سجدے ہوتے، جس کے حکم پر زندگیاں بنتی اور بگڑتی تھیں۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، ان سے سخت مشقت کرواتے، ان کے بچوں کو قتل کرواتے اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تاکہ وہ ذلت و غلامی کی زندگی گزارتے رہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ فرعون زمین میں سرکشی کرنے والا تھا۔ اس نے لوگوں کو گروہوں میں بانٹ رکھا تھا تاکہ وہ کبھی متحد نہ ہو سکیں۔ بنی اسرائیل اس کے ظلم کا سب سے بڑا نشانہ تھے۔ ان کی چیخیں آسمان تک پہنچتی تھی مگر زمین پر کوئی سننے والا نہ تھا، لیکن آسمان پر ایک رب تھا جو سب دیکھ رہا تھا۔ ایک دن فرعون کے نجومیوں نے اسے ایک ایسی خبر دی جس نے اس کے تخت کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون کے دل میں خوف سما گیا۔ جو خود کو خدا کہتا تھا وہ ایک نومولود بچے سے ڈرنے لگا۔ اسی خوف نے اسے ظلم کی اس حد تک پہنچا دیا کہ اس نے حکم جاری کر دیا، بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ گھر گھر تلاشی ہونے لگی۔ یہ وہ دور تھا جب ماں کا دل سب سے زیادہ کانپتا تھا۔ اسی خوفناک ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ کوئی عام ولادت نہ تھی بلکہ ایمان کے ایک عظیم امتحان کا آغاز تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایک عام عورت تھی، نہ کوئی ملکہ، مگر ان کا دل ایمان سے لبریز تھا۔ جب انہوں نے اپنے نومولود بچے کو دیکھا تو ایک طرف ماں کی محبت تھی، دوسری طرف فرعون کا خوف۔ اگر سپاہیوں کو خبر ہو جاتی تو بچہ قتل ہو جاتا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اس ماں کے دل میں الہام فرمایا، جیسا کہ قرآن میں بیان ہوا ہے، اس بچے کو دودھ پلاتی رہو اور جب تمہیں اس کی جان کا خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور ڈرنا مت، غم نہ کرنا، ہم اسے تمہاری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ سوچئے، ایک ماں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو دریا کے حوالے کر دے۔ عقل کہتی ہے یہ خودکشی ہے مگر ایمان کہتا ہے یہ نجات کا رستہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک مضبوط صندوق تیار کیا، بچے کو اس میں رکھا، بوسہ دیا، آنسو بہائے اور اللہ کے وعدے پر یقین رکھتے ہوئے اسے دریائے نیل کے سپرد کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین پر کوئی سہارا نہ تھا مگر آسمان سے اللہ کی حفاظت نازل ہو رہی تھی۔ صندوق نیل کی موجوں پر بہتا رہا، نہ وہ ڈوبا نہ بہکا کیونکہ اللہ خود اس کا نگہبان تھا۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں تاکہ خبر رکھ سکیں کہ بچہ کہاں جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہی صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔
جس شخص نے بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کا حکم دیا تھا، اسی کے گھر میں وہ بچہ داخل ہو رہا تھا جو اس کے زوال کا سبب بننے والا تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام نے جب اس بچے کو دیکھا تو ان کا دل بے اختیار محبت سے بھر گیا۔ انہوں نے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون جو ہزاروں بچوں کے قتل کا حکم دے چکا تھا، اپنی بیوی کی بات پر خاموش ہو گیا۔ یوں اللہ نے ایک عورت کے دل میں محبت ڈال کر اپنے منصوبے کو آگے بڑھایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے دایا تلاش کی گئی تو بچہ کسی کا دودھ قبول نہیں کرتا تھا۔ یہ بھی اللہ کی تدبیر تھی۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے آگے بڑھ کر کہا، کیا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کی اچھی پرورش کرے؟ یوں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف ان کی ماں کے پاس واپس پہنچایا بلکہ فرعون کے خرش پر وہ ماں جس نے صبر کیا تھا آج اپنے بچے کو شان و عزت کے ساتھ گود میں لیے بیٹھی تھی۔ یہ حصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی تدبیر ہمیشہ خفیہ اور کامل ہوتی ہیں۔ ماں کی دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ توکل ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ جسے اللہ بچانا چاہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ابتدائی واقعہ دراصل اس عظیم جدوجہد کا آغاز تھا جو آگے چل کر حق اور باطل کے سب سے بڑے ٹکراؤ میں بدلنے والی تھی۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پارٹس کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.